اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں جو خاص طور سے بہار، بنگال، یو پی، جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے، یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ سی ایم آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی، جس میں سے 4 کروڑ تو صرف یہ مائیگرنٹ لیبررز ہیں۔ ان کی کیفیت دیکھیے۔ اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز، اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی 16 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے، وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ تھک گئے تھے وہ لوگ، کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک ایم پی کے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو، فاقہ کشی کو، غربت کو، بے روزگاری کو، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا۔ اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کی ٹریک کے اوپر۔ حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹرا کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا، مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے، پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے، اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی۔ 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر اب جانا ہے ان کو۔ اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی۔ ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں، 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے۔ کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر۔ بھائی یہ انسان ہے، اس دیش میں سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے۔ کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے، فلاں، ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، بانٹی ان لوگوں کو، کچھ نہیں۔ ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجو، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ۔ یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کے آرٹیکل 23 کے خلاف ہے۔ کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا، کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی، ان کی کچھ مدد کی، یہاں پر ان کو کچھ کام دیا،
खाना पहुंचाया थोड़ा बहुत हद तक। बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी के लोग, 15% जीडीपी, अब -15% हो गया। 1 लाख करोड़ का आपने टारगेट लगाया था अप्रैल में टैक्सेस का, कितने हैं आपके पास? 25,000 करोड़ भी नहीं है। इस सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आज आप कह रहे हैं कि ट्रेन को चला देंगे, आज आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। 9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं रेवेन्यू आता? मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना। रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मीन्स एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिया कि इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। किस राह पर लेकर जा रहे हैं मुल्क को वजीर आजम, मुझे नहीं मालूम। मैं वजीर आजम से जानना चाह रहा हूं कि भारत के वजीर आजम नेपाल जैसा मुल्क अब इलेक्ट्रिक फेंस डालने की बात कर रहा है, जिससे हमारे उनके रिश्ते कैसे, हमारी करेंसी इस्तेमाल यूज होती है, एक्सेप्ट होती। आज वो नेपाल कह रहा है कि नहीं, हम बॉर्डर इशू पर बहस कर रहा है हमसे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? सिक्किम में चीन, हमारे चीन से सिपाहियों से मुठभेड़, क्या हो रहा है? आपने कहा था वजीर आजम, पार्लियामेंट में आपके होम मिनिस्टर ने कहा था कि अगस्त 2 को कहा था कि अब कोई टेररिस्ट एक्शन, कोई एक्टिविटी नहीं होगी कश्मीर में। एक कर्नल की शहादत हो गई, एक मेजर की मौत हो गई, सिपाहियों की मौत हो रही है। कौन जवाब देगा इसका? आपने कहा 370 गायब, मगर वहां पर क्या हो रहा है?